سامعین محترم، انتہائی قابل احترام گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، رجب المرجب کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف رواں ہے۔ جیسے جیسے رجب کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، ویسے ویسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب اور شعبان میں برکت کی دعا فرمائی تاکہ ہم خیر و عافیت سے رمضان تک پہنچیں۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب کی دعا کے صدقے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے۔ اس مہینے میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سرتاج الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین والمعصومین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سب سے بڑا معجزہ معراج کا واقعہ پیش آیا ہے۔ معراج عروج سے ہے، عروج بلندی کو کہتے ہیں۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجسمہ معراج ہے، سراپا عروج ہے، سراپا بلندی ہے، سراپا رفعت ہے۔ اسی لیے تو رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ معراج میں رب العالمین نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش معلیٰ پر بلا کر ساری کائنات پر واضح فرما دیا کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء علیہ السلام کو جو معراج ہوا، جو بلندی ملی، جو عظمت ملی، جو شان ملی، جو رفعتیں ملی، وہ آسمان سے نیچے نیچے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا اور شرف معراج سے نوازا تو وہ آسمانوں سے بھی اوپر، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر، عرش معلیٰ تک اپنے پیارے حبیب کی سیر کروایا۔ تو قرآن کریم نے انتہائی خوبصورت انداز میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع معراج کو بیان فرمایا۔ بظاہر انسانی عقل و شعور سے بالا تر ہے، انسانی فہم و فراست سے بالا تر ہے کہ رات کے کچھ لمحوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا اور پھر سدرۃ المنتہا سے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور اتنی بلندیاں پار کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور پیش ہوئے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج مکہ سے شروع ہوا۔ کہاں سے شروع ہوا؟ مکہ سے۔ مختلف روایات ہیں۔ فرمایا ام ہانی کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ رب العالمین کی طرف سے بلاوا آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند اور بیداری کی
حالت میں آرام فرما رہے ہیں۔ یقیناً جب نبوت سوتی ہے تو دل جاگتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام میں بھی گویا کہ رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ رب العالمین سے مناجات کا سلسلہ رابطہ برقرار رہتا ہے۔ جبریل امین اپنے ساتھ فرشتوں کو لے کر زمین پہ تشریف لائے، مکہ کی سرزمین پہ تشریف لائے، ام ہانی کے گھر کے قریب تشریف لائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے عرش معلیٰ کی سیر کے لیے، جنت کے نظارے کے لیے اور ساری کائنات آسمانی دکھانے کے لیے، اپنے پاس بلانے کے لیے جبریل امین کو بھیجا۔ اب جبریل امین اپنے ساتھ فرشتوں کو لے کر جب حاضر ہوئے تو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محو آرام ہے، آپ آرام فرما رہے ہیں۔ جبریل امین پریشان ہو گئے کہ یا رب العالمین، جس کو لینے کے لیے میں آیا ہوں سرتاج الاولین والآخرین ہے، امام الانبیاء والمرسلین ہے، خاتم النبیین والمعصومین ہے، میں اس کو نیند سے بیدار کیسے کروں؟ میں اس کی نیند کیسے خراب کروں؟ میں اس کے آرام میں خلل کیسے ڈالوں؟ اور میں اس کو نیند کی حالت سے کیسے جگاؤں؟ جبریل امین پریشان ہو گئے، یا رب العالمین، کیا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر جگا لوں؟ کیا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر جگا دوں، یا ایھا المدثر کہہ کر جگا دوں، ایھا المزمل کہہ کر جگا دوں؟ رب العالمین نے فرمایا کہ جبریل، تو جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی کے پاس گیا ہے، ہر رسول کے پاس گیا ہے، ہر پیغمبر کے پاس گیا ہے، کسی کے دروازے پہ گیا ہے، کسی کے جناب والا علاقے میں گیا ہے، تو نبیوں کو کیسے مخاطب کرتا ہے، پیغمبروں کو کیسے مخاطب کرتا ہے، رسولوں کو کیسے مخاطب کرتا ہے؟ تو رب العالمین نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رب العالمین، میں جناب آدم علیہ السلام کے دروازے پہ گیا تو میں نے انہیں خطاب کیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت فکلا منہا رغدا حیث شئتما، کہ اے آدم کہہ کر میں نے جناب آدم کو خطاب کیا، اور جب میں موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پہ گیا میں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جب میں جناب عیسیٰ روح اللہ کے پاس گیا میں نے یا عیسیٰ کہہ کر خطاب کیا، جب میں نوح علیہ السلام کے دروازے پہ گیا میں نے یا نوح انہو لیس من اہلک کہہ کر خطاب کیا، جب میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا یا ابراہیم کہہ کر خطاب کیا، جب میں اسماعیل کے پاس گیا تو یا اسماعیل کہہ کر خطاب کیا، یا رب العالمین، میں جب جناب دانیال، اسکیل اور جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا میں انہیں نام کے ساتھ مخاطب کرتا رہا، یا کے لفظ کے ساتھ مخاطب کرتا رہا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ جبریل، یہ میرا وہ پیغمبر نہیں ہے جس کا مقابلہ آدم کر سکے، یہ میرا وہ پیغمبر نہیں ہے جس کا مقابلہ نوح کر سکے، یہ میرا وہ پیغمبر نہیں ہے جس کا مقابلہ شیش کر سکے، یہ میرا وہ پیغمبر نہیں ہے جس کا مقابلہ موسیٰ کر سکے، یہ میرا وہ پیغمبر نہیں ہے جس کا مقابلہ حضرت یونس کر سکے، یہ میرا وہ پیغمبر نہیں ہے جس کا مقابلہ سلیمان کر سکے، جس کا مقابلہ دانیال کر سکے، یہ میرا وہ پیغمبر نہیں ہے جس کا مقابلہ عیسیٰ کر سکے۔ فرمایا یہ تو وہ میرا پیغمبر ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کی صفتوں کو جمع کیا، نوح علیہ السلام کی خوبیوں کو جمع کیا، ایوب علیہ السلام کے صبر کو جمع کیا، حضرت یوسف کے حسن کو جمع کیا، یعقوب کے صبر استقرار کو جمع کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی کو جمع کیا، اسماعیل کی قربانی کو جمع کیا، جناب یونس علیہ السلام کی خوبیوں کو جمع کیا، اور جناب دانیال کی خوبی کو جمع کیا، اور جناب سلیمان علیہ السلام کی حکمت و بلاغت اور ان کی خوبیوں کو جمع کیا، اور میں نے جناب یوسف علیہ السلام، جناب اسکیل علیہ السلام کی ساری خوبیوں کو جمع کر کے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی خوبیوں کو جمع کیا، ان کے حسن کو جمع کیا، ان کی اچھائیوں کو جمع کیا، ان کے اخلاق کو جمع کیا، ان کے جمال کو جمع کیا، اور ان کے جناب والا ان کی بلندیوں کو جمع کیا، اور ان تمام خوبیوں کو، تمام حسن کو جمع کر کے میں نے ایک گلدستہ تیار کیا، اور اس گلدستے کو میں نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا۔ فرمایا جبریل تو کیسے جلائے گا میرے پیغمبر کو، صاحب لولاک کو، صاحب قاب قوسین کو
کیسے جلائے گا؟ تو جبریل کو رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنی ملکوتی ہونٹوں کے ذریعے سے، نورانی ہونٹوں کے ذریعے سے، نورانی لبوں کے ذریعے سے، تمام نوری فرشتوں کے سردار کی لبوں کے ذریعے سے میرے پیغمبر کے طلبوں کو چوم کر میرے پیارے حبیب کو جلانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے جگایا اور زمزم کے پاس لے گئے، اور وہاں جا کر شق صدر کا واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو جبریل امین نے خصوصی تربیت کے ذریعے، حکمت و بلاغت کے ذریعے رب العالمین کے حکم سے آپ کے مبارک سینے کو چاک کیا، آپ کے جسم سے آپ کے دل کو اور آپ کے ان اعضاء کو جس کے بارے میں میرے رب نے حکم دیا اسے نکال کر سونے کی تشتری میں رکھا، اللہ کے حکم کو پورا کیا، اور وہ ساری حکمت و بلاغت، دانائیاں، تجلیات، روحانیت جو رب کی طرف سے آئی ہیں ان سب کو آپ کے سینے میں بھر دیا، آپ کے دل و گردے میں، آپ کے دل و جگر میں بھر دیا، اور پھر دوبارہ مکمل کر کے جبریل امین علیہ السلام نے اس شق صدر کے واقعے کو، اس آپریشن کو حکم ربی کے ساتھ مکمل کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے تیار تھے کہ جناب ساتوں آسمانوں کی سیر کریں، سدرۃ المنتہا کی سیر کریں، رب العالمین کے بارگاہ میں آپ حاضری دیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ جناب جب انسان بلندی پہ جاتا ہے، کچھ ہزاروں فٹ اور میل کی بلندی کے بعد انسان جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا، وہاں کے سلسلے اور ہیں، سانس بند ہو جاتا ہے، ہوا کا مسئلہ ہے، سانس کا مسئلہ ہے، تمام مسائل ہیں، اور پھر آسمان کے قریب اور مختلف مسائل ہوں گے۔ تو رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے تیار کروایا کہ آپ جب عرش معلیٰ پہ تشریف لائیں گے تو راستے میں آپ کو کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں۔ تو رب العالمین نے یہ سارا کام چند لمحوں میں کروایا، چند ساعات میں کروایا، رات کے ایک حصے میں کروایا، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ جناب میں تو یوں کیا اور یوں آیا، بلکہ رب العالمین نے خوبصورت طریقے سے اور خوبصورت اسلوب میں، خوبصورت پیرائے میں ان الفاظ کو ادا فرمایا اور پوری کائنات کے سامنے بیان کیا کہ جس کام کو تمہارے عقل و شعور تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو بات تمہاری سمجھ میں آنے کے قابل نہیں ہے، یہ معراج کے واقعے کا پہلا لفظ ہی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ انسانی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، کیوں کہ انسانی عقل و شعور جہاں انتہا کو پہنچتا ہے وہاں سے قدرت کے انتظام کا آغاز ہوتا ہے، وہاں پہ رب العالمین کی قدرت اور حکمت کا آغاز ہوتا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات اسریٰ بعبدہ جو اپنے پیارے بندے، پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام بیت اللہ شریف سے لے کر مسجد اقصی کی سیر کروائی۔ مشرکین مکہ پریشان تھے، قریش مکہ، یہود و نصارہ مشرکین سن کر کہ جناب مسجد اقصی تک جانے کے لیے تو میلوں کا سفر چاہیے اور دنوں کا سفر چاہیے، تھکا دینے والا سفر ہے، تو یہ سفر رات میں کیسے ہو گیا؟ اسی پر رب نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہ
سفر ہو، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کا سفر ہو، یا مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں کی بلندیوں کا سفر ہو، یا سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش معلیٰ کا سفر ہو، یہ تمہاری سوچ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تم معراج سے بھی حیران ہو اور مسجد اقصی کے سفر سے بھی حیران ہو، اور جب میرا محبوب انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں گے تو اس سے بھی حیران ہو، اور جب رب العالمین کے حکم سے درخت زمین چیر کر میرے محبوب کے قدم بوسی کرے ان کو دیکھ کر بھی حیران ہو، تو رب العالمین نے فرمایا تمہاری سمجھ میں آنے والی بات نہیں، اس لیے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ تو احکم الحاکمین کا کام ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ تو اس رب کا کام ہے جس نے جناب آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیا، بنا دیا، اور جس نے جناب حوا کو بغیر باپ کے پیدا کیا، بغیر ماں کے پیدا کیا، اور جناب والا جناب عیسیٰ روح اللہ کو پیدا فرمایا، اور جناب عیسیٰ روح اللہ کو آسمانوں پہ زندہ اٹھا دیا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار نمرودی کو جنت کا باغیچہ بنا دیا، اور جناب موسیٰ کلیم اللہ کے لیے سمندر میں راستے نکالے، فرعون کو لشکر سمیت غرق کر دیا، اور جناب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ اور سلامت رکھا، اور پوری کائنات کے لیے نشان بنا دیا کہ جو بھی جناب یونس علیہ السلام کے کلمات کو ادا کرے گا قیامت تک اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، میں پڑھنے والوں کو نجات عطا کروں گا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رب العالمین نے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کروائی، اور صرف سیر نہیں بلکہ رب العالمین نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء علیہ السلام کو موجود فرما دیا، تمام انبیاء کو حاضر فرما دیا تاکہ امام الانبیاء کا لقب بھی مل جائے۔ رب العالمین نے ورفعنا لک ذکرک کی حقیقی تصویر بناتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کو لائن میں لگا دیا، صفوں میں بٹھا دیا، جہاں جد الانبیاء ابو الانبیاء جناب آدم علیہ السلام بھی موجود ہے، جہاں 18,000 کی تعداد میں انبیاء کے والد جناب ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں، جہاں موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود ہیں، جہاں تخت سلیمانی پر بیٹھنے والے سلیمان علیہ السلام بھی موجود ہیں، جہاں آرے کے نیچے گردن کٹا کر شہید ہونے والے زکریا علیہ السلام بھی موجود ہیں، 17 استقامت کا پہاڑ بننے والے ایوب علیہ السلام بھی موجود ہیں، آرے کے نیچے چھری کے نیچے آ کر بھی استقامت دکھانے والے اسماعیل بھی موجود ہیں۔ جناب والا مصر کے کنویں سے نکل کر، مصر کے کنعان کے کنویں سے نکل کر مصر کے تخت و تاج کے مالک بننے والے حسن کے بادشاہ جناب یوسف علیہ السلام بھی موجود ہیں، اور مردوں کو تم باذن اللہ کہہ کر اٹھانے والے زندہ کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں، اور مچھلی کے پیٹ سے نکل کر نبوت کا تاج پہننے والے جناب یونس علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ سارے نبیوں کی موجودگی میں، تمام انبیاء رسول کی موجودگی میں رب العالمین نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، آج آدم علیہ السلام بھی صف میں کھڑے ہوں گے، یونس علیہ السلام بھی پیچھے کھڑے ہوں گے، موسیٰ کلیم اللہ بھی پیچھے کھڑے ہوں گے، ابراہیم خلیل اللہ
اللہ بھی پیچھے کھڑے ہوں گے، اسماعیل ذبیح اللہ بھی صف میں کھڑے ہوں گے، نوح نبی اللہ بھی صف میں کھڑے ہوں گے، جناب صبر و استقامت کے پہاڑ حضرت ایوب علیہ السلام بھی صف میں کھڑے ہوں گے، جناب عیسیٰ روح اللہ بھی صف میں کھڑے ہوں گے۔ آج امامت کا منصب امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین والمعصومین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی، اور رب العالمین نے تمام انبیاء کی امامت کروا کر امام الانبیاء کے لقب سے منور فرمایا۔ یہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس معراج کے ذریعے خوشی عطا فرمائی، سرفرازیاں عطا فرمائی، روحانیت اور تجلیات سے نوازا، سیر و تفریح سے نوازا، آسمانوں کی سیر سے نوازا، جنت کے نظارے سے نوازا، عرش کی سیر کروائی، سدرۃ المنتہا کی سیر کروائی۔ وجہ کیا بنی؟ فرمایا کہ اس سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی ایک غم آ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، پھر چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ مختلف ایسے جناب آپ کے واقعات ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم میں پریشان تھے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ غم نہ کھائیں، پریشان نہ ہو، آئیں آسمانوں کی سیر کریں، آئیں رب کا دیدار کریں، رب سے ملاقات کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے منور فرمایا۔ معراج سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت ایک واقعے سے سرفراز فرمایا، لیکن اس واقعے میں اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش نصیبی دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ میں عرش پہ جا کر معراج کر کے آیا ہوں، لیکن اپنی امت کے لیے ایسا معراج لے کر آیا ہوں کہ قیامت کی صبح تک جب تک میری امت اس پر عمل کرتی رہے گی اس وقت تک معراج ان کو زندہ رہے گا اور معراج کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ جیسے میں نے اپنے رب سے باتیں کی ہیں، میرا امتی جب نماز میں کھڑے ہو کر سجدے میں جائے گا اور سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا تو اپنے رب سے معراج کر رہا ہوگا، اپنے رب کا دیدار کر رہا ہوگا۔ اسی لیے تو فرمایا کہ جب مسلمان سجدے میں ہوتا ہے وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور فرمایا جب مسلمان نماز میں سجدہ کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے قدموں پہ سجدہ کرتا ہے، اپنے رب کے دامن سے لپٹتا ہے۔ تو اسی لیے میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ میری معراج تو یہ ہے کہ میں عرش معلیٰ تک گیا، اور تیری معراج یہ ہے کہ تو سجدے میں جا اور اپنے رب سے ملاقات کر۔ تو رب العالمین نے اس خوبصورت واقعے میں بڑے بڑے معجزات کو جمع کیا، بڑے بڑے واقعات کو جمع کیا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آگے بھی اس سلسلے کو بڑھائیں گے۔ تو اس معراج کا سب سے بڑا جو تحفہ ہے وہ نماز ہے، اور اسی لیے اس کو معراج بھی قرار دیا گیا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین۔ معراج کا واقعہ سن کر صرف سبحان اللہ کہنے سے، ماشاءاللہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ معراج کا واقعہ سن کر اگر نماز کی پابندی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی نماز میں معراج کروا دے گا، آپ کو بھی اپنے گفتگو سے نوازے گا اور اپنی تجلیات سے نوازے گا، برکتوں سے نوازے گا۔ تو معراج میں ہمارے پاس جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ نماز کا تحفہ ہے، جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ رب سے ملاقات کا تحفہ ہے اور رب سے ہم کلامی کا تحفہ ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ واقعہ معراج کو ہم سنیں گے، پڑھیں گے اور اپنے ایمان کو تازہ بھی کریں گے، لیکن عملی میدان میں آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس نماز کی پابندی کریں گے جس کو رب العالمین نے اپنے حبیب کو عرش میں بلا کر
تحفے کے طور پہ عطا فرمایا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ عرش معلیٰ سے لا کر اپنی امت کے حوالے کیا، تو اس تحفے کو قبول بھی کرنا ہے اور اس کی پابندی کرنی ہے، تاکہ ہم نماز کی پابندی کر کے ہر نماز میں معراج کا شرف حاصل کریں، ہر نماز میں رب سے گفتگو اور ملاقات کا شرف حاصل کریں۔ ماں باپ سے گزارش ہے، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد